بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم نے جعفریہ الائنس پاکستان حقیقی کی جب بنیاد رکھی تو ہم معروف دانشور انجینئر ایس ٹی حسین صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں ہم نے اپنا جو پرعزم منصوبہ تھا وہ رکھا. اس پر انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. آج ہم پھر سے جعفریہ الائنس پاکستان حقیقی کے فورم سے ہم ایک فلاحی قومی منصوبے صحت، تعلیم اور سپورٹس کے حوالے سے جو ہم منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں. آج ہم انجینئر ایس ٹی حسین جو تھنک ٹینک کے پیٹرن ان چیف ہیں ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں. جی سید. بہت شکریہ رضا صاحب، آپ نے بات کی تھی میں نے اس دن آپ سے کہ ہمیں جو ہے صرف 10 روپیہ چاہیے ہر مومن سے جو کہ اپنی جس کو محبت ہے اور جو مولا علی کو اپنا مرشد سمجھتا ہے، رہنما سمجھتا ہے، پیشوا سمجھتا ہے، جو قوم کی ترقی چاہتا ہے، جو قوم کی ترقی چاہتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک مثالی قوم بنے اور ہمارے کوئی بھی بھائی بہن جو ہے وہ غریب نہ رہے اور اس کو تعلیم کا زیور دیا جائے، کیونکہ تعلیم کے زیور سے ہی یعنی قوموں بنتی ہیں اور ان سب کو جو ہے وہ اس میں حصہ لینا چاہیے، خاص کر اپنی حیثیت کے مطابق. تو میں صرف آج چونکہ اب یہ فیصلہ کر لیا آپ نے اور آپ چندہ کی جو مہم ہے وہ شروع کرنے والے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ابھی لیکن انشاءاللہ میں جو خمس کا میرا ہوگا ہماری فیملی کا نکلتا ہے اس میں پھر ہم سبسٹنس یہ صرف میں اپنا اظہار کرتے ہوئے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور آپ کی اصلاح کو کرتے ہوئے یہ ایک 100 بندوں کا 10 روپے کے حساب سے آپ کو یہ پیش کر رہا ہوں. اسے قبول کریں اور جی بسم اللہ، بڑی مہربانی ہوگی. تو اب یہ ہے کہ اس کو آرگنائز آپ کر لیں، رجسٹر کرا لیں، اور پھر اس کے بعد اس کے جو سلپ ہے 10 روپے کی وہ ایک قسم کا آپ چھاپ لیں اور کوئی اپنی آرگنائزیشن بنا لیں جس میں ایک فنانس کا سیکٹری ہو، ایک پبلک ریلیشن کا ہو. ہر ڈسٹرکٹ میں پہلے پنجاب کی آپ اپنے نمائندے مقرر کریں، وہ جو جس کو صحیح بینوں میں پڑھا لکھا ہے اور وہ اس مقصد میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کو آپ اس کو وہاں پہ نامینیٹ کریں. درست. اپنا نمائندہ جس طرح کے پریس والے اپنے نمائندے مقرر کرتے ہیں ہر شہر میں کہ وہاں پہ اس کو چونکہ ہر ڈسٹرکٹ میں وہ اس کو پتہ ہوگا کون کون سے مومن ہیں، اس کی تعداد کے مطابق ایک وہ ڈیٹا اکٹھا کرے گا کہ یہاں یہ مومن ہے. ایک آپ اس کو جو 10 آپ کی وہ جو چندے کی 10 روپے کی وہ بک ہے وہ آپ دیں گے اور اس کو کہیں گے. اور پھر یہ بھی چونکہ بات ہوتی ہے جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو وہ، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ رائے دوں گا کہ اس کو اس میں سے یہ کہیں کہ بھئی آپ جو چندہ سارا اکٹھا کریں گے آپ کا جو اپنا یہ ٹرانسپورٹ کا یا لوگوں کو ملنے کا یا وہ جو ہوگا وہ آپ 10% اپنے ان اخراجات کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں آپ کے محنت کی عمر، کیونکہ کوئی بھی مفت میں شاہ صاحب کام نہیں کرتا. درست. اور یہ بات ہے کہ وہاں پہ اگر جتنا کسی نے اس علاقے میں اپنے ڈسٹرکٹ میں اس نے کیا ہے اس کو، اور پھر اس کی ایک کونسل بنا لیں. یہ آپ پنجاب سے پہلے شروع کریں کہ تنظیم کا ایک ڈھانچہ بنایا جائے اور اس میں کچھ لوگوں کو آپ جو عہدے دینے ہیں کہ جی یہ چیئرمین ہے، یہ وائس چیئرمین ہے، یہ فائنانس سیکٹری ہے، یہ پبلک ریلیشن سیکٹری ہے. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ہر ڈسٹرکٹ میں یعنی جو نوجوان ہو یا کوئی اسٹوڈنٹ ہو
اس کو یعنی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس اسٹوڈنٹ کو کہ بھئی ہم تمہاری تعلیم کو اسپانسر کریں گے اور تم جو جتنے بھی تمہارے اس ایریا میں جتنے سن لے میری بات جتنے بھی اس ایریا میں مومن ہیں ان کی آپ لسٹیں ہمیں دو، نام دو کر دو اور ان کو آپ اپروچ کرو، اور ہر ایک کا جو اگر وہاں پر شاہ صاحب جسٹ امیجن کرے اگر وہاں پر 50,000 ہے مومن اور فی مومن 50,000 میں سے صرف 10 روپے دے گا تو آپ کیلکولیٹ کر لیں کتنے پیسے بن جاتے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں. لیکن کچھ اتنے ایسے ہوں گے کہ جو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے جی اور ان کو اس طرح لایا جائے کہ ادھر خمس کو آپ خرچ کریں، نہ کہ اپنا جس طرح کر رہے ہیں ہم اس وقت مولویوں کو دیں اور کریں، ان کا نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کو کہے کہ جی یہ جو ڈومینیشن ہوئی ہے ہمارے ملاؤں کی اور جس طرح سے انہوں نے اور ذاکروں نے جس طرح سے کیا ہوا ہے وہ آپ میں سے بہتر جانتے ہیں. میں آپ کے دیکھتا رہتا ہوں کہ فلاں مولوی نے کیا کیا، فلاں ذاکر کیا کر رہا ہے. نعوذ باللہ منبر پہ پی پا کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ کس رسول کا ممبر ہے، علی کا ممبر ہے. اس ممبر کی طہارت کا احساس. اور دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کا ایک علیحدہ ونگ بنائیں جس میں ایک عورتوں کو بالکل ان کی علیحدہ آرگنائزیشن ہو جس میں مردوں کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ بھی صدر اسی طرح، تاکہ دونوں طرف سے مقابلہ ہو کہ میل کی جو آرگنائزیشن ہے وہ کیا کر رہی ہے اور جو خواتین کی آرگنائزیشن والے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. درست. اور مجھے پتا ہے کہ عورتوں کی جو فاؤنڈیشن ہوگی وہ آپ کو زیادہ چندہ اکٹھا کر کے دے گی درست مردوں کے طرف. تو یہ اس طرح سے برابری بھی ہوگی، یعنی کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ یقین ہے اور یہ یعنی بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جناب زینب نے جو ہے اس نے امام حسین کی اپنے بھائی کی شہادت کو جو ہے انہوں نے آگے جا کے اس کو ظالموں کے ظلم کو بے نقاب کیا اور ان کی کاوشوں سے. تو اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے، ہم برابری چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک خواتین برابر نہ ہوں مردوں کی کھڑی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. خاص کر وہ بھی ایک آپ تلاش کرے ایسی خواتین پڑھی لکھی ہو اور جس کو پتہ ہو اور جس میں یہ جذبہ ہو کہ ہم یہ کریں تاکہ وہ اپنی پیدل وہ بالکل پیدل آرگنائزیشن ہو. اس کا ہوگا خواتین صرف اس میں ہمارا صرف یہ ہوگا کہ جب ہم پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے ایک منصوبے کو لانچ کرنے کے لیے تو اس وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی صلاح مشورہ، جس کو کہ ایک آپ کونسل کہیں گے گرینڈ کونسل، جس میں سب جنہوں نے کام کیا ہے ڈسٹرکٹ کے جو آپ کے نمائندے ہوں گے وہ آئیں، خواتین کی طرف سے وہ بھی ان کو بھی بتایا جائے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک عورت جو ہے وہ کرو مقرر. بے شک وہ ذاکرہ ہو وہ بھی میں سے پڑھتی ہے تو وہ بھی اس طرح کر سکتی ہے اکٹھا. تو آپ پھر ان کا ایک وہ گرینڈ کونسل جو ہے نا اس میں پھر بیٹھ کے سارے اس پیسے کے بارے میں، پروجیکٹس کے بارے میں اور مزید اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں اس کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ مولا آپ کی مدد کرے اور مولا آپ کو حیات زندگی لمبی کرے اور ہم بھی یعنی یہ بتا سکیں اس ملک میں کہ ہم بھی ایک اچھی قوم، ایک مہذب قوم، ایک کامیاب قوم. یعنی عملی طور پہ ہمیں جو ہے نا جو ہمارے عوام ہیں ان کے کہے پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور مولا ہمارے انشاءاللہ پہ ہمارا مدد کرے اور اپنی اور خاص کر بیٹی صاحب کی جو جنت میں روح ہے اس کو سکون ملے اور ان کی سے بھی ہمیں جو ہے یہ ہمت ملی ہے اور انہی کے اس آئیڈیا کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تو بہت شکریہ ہمارا تشریف ہے. میرے نال کوئی بھی اور ضرورت جب بھی ہو آپ موسٹ ویلکم. آپ کے لیے میرے
غریب خانے کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. آپ میرے بیٹوں کی طرح ہیں, جزاک اور آپ نے دیکھا میری اور آپ کی جو رفاقت ہے وہ اب کتنی 4 دہائیوں پر 4 دہائیوں پہ امید ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں اپنے بیٹوں کو بھی کہوں گا وہ بھی انشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے, اور بیٹی کو بھی کہوں گا وہ بھی وہاں لندن میں باہر جہاں بھی وہ ہے وہ وہاں پر کام کریں گے اس ہمارے مشن کو کامیاب کرنے. ناظرین, آج ہم انجینئر ایس ٹی حسین صاحب کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے, جو ان کی صلاحیت ہے, جو ان کی اہلیت ہے, ہم اس سے استفادہ کرنے کے لیے کہ آپ اگرچہ حبیب ابن مظاہر کے ہمسن ہیں لیکن آپ کا عزم جوان ہے, آپ کی رہنمائی میں ہم اس قوم کے لیے جو ہمیشہ قومی قیادت کی جو مجرمانہ جو غفلت ہے اس کے باعث قوم تنزلی کا اور اخلاقی گراوٹ کا شکار رہی, اور قوم وہ ترقی نہ کر سکی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا. آج ہم قائد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انجینئر ایس ٹی حسین صاحب کی تجاویز اور رہنمائی کی صورت میں ہم ان احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہم نئے عزم سے آغاز سحر کرتے ہیں. آج ہم جعفریہ الائنس پاکستان حقیقی کے زیر اہتمام ہم ایک عظیم فلاحی قومی منصوبے کی بنیاد رکھ کے ہم ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کو ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے منصوبے کی طرف لے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.